ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں شاہراہ دستور پہ اختیارات کی جنگ اور اگلے 48 گھنٹے میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک میٹنگ کرے گی جس میں کہ ہماری اطلاعات ہیں اور پیپلز پارٹی کے اپنے ممبران کی اطلاعات ہیں کہ شاید اس دفعہ وہ وزیر اعظم کے بارے میں وہ ثناخوانی نہ کریں جو پہلے ہوتی رہی ہے. ندیم افضل چند صاحب جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے جوڈیشل پالیسی اناؤنس کی اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ چیکس اور بیلنسز کا ایک سسٹم ہوتا ہے اور اگر حکومت کا کوئی بھی آرگن اسٹیٹ کا کوئی بھی آرگن اسے تجاوز کرے تو عدالتوں کو یہ اختیار ہوتا ہے ہمارے آئین کے مطابق کہ اسے سیٹ رائٹ کرے. اور یہاں پہ ایلیگیشن لگ رہی ہے الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن سٹیپس لینے کی اس حکومت پہ. دیکھیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں چیک اینڈ بیلنسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور میرے خیال ہے پارلیمنٹ سب سے زیادہ سپریم ہے اور پارلیمنٹ رسپانسبل جو دینی گورنمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے رسپانسبل ہے. سب سے پہلے تو سٹیک ہولڈر عوام ہیں, عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں, سسٹم چل رہا ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کوشچن ہوتا ہے پرائم منسٹر کے بارے میں کبھی؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری پارلیمانی پارٹیز میں بھی ہوتا ہے. آپ پیپلز پارٹی کوئی وہ ڈکٹیٹروں والی پارٹی نہیں ہے یا وہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ اس میں ہر کوئی بولتا ہے. بھٹو صاحب کی نے ایک زبان دی اپنے ورکر کو اور ہر ورکر ہر جو پارٹی کا ایم این اے ہو یا ایم پی ہو ایک ورکر بھی ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے خواہ پرائم منسٹر ہو خواہ پریزیڈنٹ ہو. اور میرے خیال میں آپ نے کبھی شاید کبھی آپ دیکھنے کا آپ کو موقع ملا یا پارٹی میں کبھی ورکر کے طور پہ آپ نے کام کیا تو آپ دیکھیں گے کہ واحد پیپلز پارٹی ہے جو اپنی لیڈرشپ کے بارے میں پارٹی میٹنگز کے اندر کھل کے بات کر سکتی ہے اور کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے اس پاکستان میں. بات کرتے ہیں اور بالکل کرنی باہر میرے خیال میں جہاں پارٹی پالیسی ہو وہاں تو نہیں باہر کرنی چاہیے. بیگ صاحب بولتے ہیں تو بیگ صاحب اچھی بات ہے, پارٹی کے اندر بھی بولتے ہیں, باہر بھی ان کا حق ہے, لیکن کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے ہماری پارٹی میں. بیگ صاحب تو آج کل پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں حالانکہ کہا جاتا تھا کہ شاید وہ پولیٹیشنز ہیں جن کو کہ صدر زرداری صاحب نے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. میں اس کا جواب میں دوں گا. دیکھیں جی, ہم پیپلز پارٹی میں ہیں شروع سے اور انشاءاللہ آخر تک رہیں گے. جہاں تک سائیڈ لائن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ ہم پیپلز پارٹی کے لائلسٹ ہیں اور آج کل پیپلز پارٹی ایک پریشر میں آپ لوگ بڑی لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی شاید قربانیاں تھی جس میں سردار لطیف کھوسا صاحب بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ شاید وہ بھی اتنے خوش نہیں ہیں. اس کے علاوہ صفدر عباسی نظر آتے ہیں, ناہید خان نظر آتی ہے, اعتزاز احسن نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی بٹ سب پارٹی میں ہے, کسی نے پارٹی چھوڑی ہے؟ ایوری بڈی از ود دا پارٹی. ٹھیک ہے ایک جب بھی ایک نئی مینجمنٹ آتی ہے انہوں نے اپنے کانفیڈنٹ کے لوگ رکھیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی پارٹی چھوڑ کے چلا جائے گا. جہاں ہماری کنٹریبیوشن ہے ہم وہاں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. مجھے زرداری صاحب نے خود میٹنگز میں بلوایا تھا جب مین پاور ایکسپورٹ کے اوپر انہوں نے بات کرنی تھی, میں نے اپنا انپٹ دیا. ٹھیک ہے جب ان کو ضرورت ہے وہ بلائیں گے. جب ضرورت کوئی 1.5 سال پہلے زرداری صاحب سے ملے ہوئے 1.5 سال ہو گئے نہیں, ملے ہوئے تو کوئی سال بھر ہوا ہے بٹ انہوں نے ڈیٹیلز مانگی تھی میرے سے. تو پوائنٹ از دس, پیپلز پارٹی انشاءاللہ کہیں نہیں جاتی. پیپلز پارٹی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو چاروں صوبوں میں ہے اینڈ اٹ از اس کی فاؤنڈیشنز ارشد اتنی سٹرونگ ہے کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں, یعنی جتنا بھی میڈیا ہائپ ہو, وزیر اعظم بھی کہیں نہیں جا رہے, دیکھیں پیپلز پارٹی تو کہیں نہیں جا رہی. دیکھیں جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے, آپ نے ابھی کہا نا, چند صاحب نے کہا لاسٹ میٹنگ میں جو میری اطلاعات ہیں یہ عدنان خواجہ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. پرائم منسٹر نے ایگری کیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے. مطلب ہے he had the guts to say that. انہوں نے ایڈمٹ تو کیا. بیگ صاحب کو یہ غلطی ہوئی ہو, میری بات سنیں, دیکھیں جب مشرف تھا اس وقت تو آپ کچھ بات نہیں کرتے تھے, جب وہ جنرلوں کو اپوائنٹ کرتا تھا اس وقت تو آپ کچھ بات نہیں, آپ لوگوں کو ہمت ہی نہیں ہوتی. مشرف کے قانون کا آپ نے فائدہ اٹھایا, صحافیوں نے نہیں اٹھایا. بیگ صاحب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, آپ اس کو آپ ٹکنے نہیں دیتے, آپ کہتے ہیں جی چلتا کرو. اچھا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پولیٹیکل گورنمنٹ منتخب حکومت کے اوپر جب تنقید ہوتی ہے تو ہماری سیاسی قیادت اور سیاسی جماعت اتنی مضبوط ہے, ان کی ٹانگیں اتنی مضبوط ہیں, کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جمہوریت کو خطرہ پڑ گیا ہے. بھائی منتخب حکومت ہے, جمہوری حکومت ہے, حکمران جماعت ہے, اس پہ اگر تنقید ہوتی ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ فوج آ رہی ہے, مگر کیا ٹانگیں فوج آ رہی ہے کہ نہیں. فواد چودھری صاحب سابق صدر مشرف صاحب کب آ رہے ہیں, اور جو پارٹی بن رہی ہے اس میں سنا ہے کہ شاید جی ایچ کیو کوئی زیادہ خوش نہیں ہے کہ ان کو امبیرسمنٹ ہوگی اگر سابق صدر مشرف ملک واپس تشریف لائیں. جی ایچ کیو کو امبیرسمنٹ کی تو خیر مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ جی ایچ کیو کو کیوں امبیرسمنٹ ہوگی. اور جی ایچ کیو کیونکہ گارڈ آف آنر انہوں نے ارینج کروایا تھا اور یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے طور کے اوپر گئے تھے, کوئی بھی ہوتا تو گارڈ آف آنر دینا تھا. اس میں جی ایچ کیو کی تو ہم جی ایچ کیو کا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ جی ایچ کیو پاکستان کی سیاست میں اس طرح انٹرفیئر کر رہا ہے. اور اگر اس طرح انٹرفیئر آپ کے خیال یہ ہوگا کر رہا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح انٹرفیئر نہیں کر رہا. جہاں تک پرویز مشرف صاحب کا تعلق
تعلق ہے وہ اپنی اب قانونی جو ان کا 2 سال کی مدت تھی وہ پوری ہو چکی ہے. اب انہوں نے پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کی سیاست میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ بہت ایکٹیو ہوں گے. سب سے بڑا مذاق ہے کہ اور سب سے بڑا مذاق تو جرنلزم کے ساتھ ہے کہ متی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں. He should be a party activist. مجھے آپ بتائیں یہ متی صاحب کو یہ مشورہ دیں کہ وہ پارٹی جوائن کریں, کہ پی ایم ایل این جا کے جوائن کر لیں یا جسٹس پارٹی جوائن کر لیں. قانونی مدت پوری کر لی ہے. What a shame. میری متی صاحب میری آپ سے یہ پہلی بات تو یہ ہے. فواد بھائی ایک منٹ, میرے فواد بھائی آپ کی حمایت کر رہے ہیں, آپ خاموش ہو جائیں, آپ کی حمایت میں بولنے والے ہیں. جی سر بولے سر. میری بات سنیں, آپ ڈکٹیٹر نہ بنے ہمارے پاس بیٹھ کے. آپ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. ڈکٹیٹر نہ بنے, صاحب ہی بنے. متی بات سن لیتے ہیں. بات ڈکٹیٹر نہ بنے. بات یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں جنرل صاحب کی بات کہ انہوں نے یہ کیا. جنرل صاحب کو جو آئینی راستہ دکھانے والے تھے, جو ان کی وردی کو جائز قرار دینے والے تھے, وہ تو بھی آج اس ملک میں موجود ہے. کون؟ جو بھی ہیں, خواہ ججز ہیں, خواہ جنرلز ہیں, خواہ سیاستدان ہیں, سارے لوگ اس ملک میں موجود ہیں. میری بات سنیں, ایکشن کون لے گا؟ عوامی حکومت ہے, عوامی حکومت کو آپ اتنا مضبوط ہونے دیں. عوامی حکومت کو آپ جو سیکشن آف میڈیا, وہ میری بات سنیں بھائی, ٹانگیں عوامی حکومت کی کانپتی ہیں. ڈکٹیٹروں کی تو آپ نے ٹانگیں دیکھی نہیں, عوامی حکومت کی آپ ٹانگیں دیکھ لیتے ہیں. ڈکٹیٹروں کی آپ ٹانگیں دیکھتے نہیں ہیں. آپ میں ضرورت نہیں ہے ڈکٹیٹروں کی ٹانگیں دیکھنے کی. آپ باتیں کرتے ہیں عوامی حکومت ہی ہے تو آپ کی آزادی رائے ہے. ارشد, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف پاکستان ان کو آنا چاہیے اور آ کے سیاست میں حصہ لیں, اور جتنے ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ آ کے فیس کریں اور اپنے آپ کی صفائی کریں. اگر پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی جنرل مشرف کو صدر ہونا چاہیے یا پرائم منسٹر ہونا چاہیے, بسم اللہ آئیں تو صحیح. وہ آ کیوں نہیں رہے؟ جیسے گیلانی صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس ان کا استقبال کریں گے, اس سے کیا مراد ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ گیلانی صاحب سے پوچھیں یا پرائم منسٹر کے سپوکس پرسن سے پوچھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مور دا میریئر. کیا یہ آپ کی پارٹی کا موقف ہے؟ آئیں جنرل مشرف. نہیں جی, پارٹی کا موقف ہے. پارٹی میں اپنا موقف دے رہا ہوں. ہاں, I have got the right to speak. I mean, I am a Pakistani citizen, member of the Pakistan People's Party. اور آئیں جنرل مشرف, آئیں کل صبح آئیں لنڈن ہیترو سے. آ کیوں نہیں رہے وہ؟ میں کیوں نہیں واپس آ رہے؟ کیا وہ ڈرتے ہیں کہ چیف جسٹس ان کا استقبال کریں گے جیسے پرائم منسٹر گیلانی نے کہا ہے؟ جی نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جس طریقے سے چیف جسٹس پرائم منسٹر صاحب نے سارکسٹکلی چیف جسٹس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے, انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے. چیف جسٹس صاحب کو بھی میرا نہیں خیال کہ ایسی بات کوئی پسند آئی ہوگی. دوسری بات, اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ ان کے اوپر کوئی کیسز ہیں جیسے سینیٹر بیگ صاحب نے کہا, تو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں, اور میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کے اوپر آج پاکستان میں کہیں بھی کوئی کیس نہیں ہے. جہاں تک بات کرتے ہیں اکبر بگٹی صاحب کے جو اپنا وہاں کا معاملہ ہوا ہے, تو اکبر بگٹی صاحب کا جو کیس ہے وہ سٹے ہو چکا ہے جورسڈکشن کے ایشو کے اوپر. اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. اگر کوئی بنانا چاہتا ہے 3 سال کے بعد ان کو سیاست میں آنے سے روکنے کے لیے, تو وہ بسم اللہ ضرور بنائیں, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. فواد چودھری صاحب اس پہ مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد, اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سابق صدر مشرف کے خلاف کوئی کیس موجود ہے یا نہیں, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے.